ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایک مختصر سا پروگرام دین میں غلو کے حوالے سے ہے۔ بعض لوگ خصوصاً ہمارے بریلوی بھائی دین میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کے مقام سے آپ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو محبت کر رہے ہیں، یہ ہماری محبت ہے اور محبت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ آج اس سکرین پہ مولانا خادم رضوی صاحب آپ کے سامنے نمودار ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہل حدیث جب بریلوی بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات جو آپ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر، تو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، یا اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر بندے دلیل نہیں ہوتی، بندہ جو فلاں سے فلاں کی دلیل ہے، میں ہمیشہ یہ گل کرنا حضور نال محبت بغیر دلیل تو ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ لوگ کہیں جی اس کا کیا جواب ہے، میں کہا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اننے واہ محبت ہے، بس بات ختم۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے دین میں غلو اختیار نہ کریں۔ ان کے دین میں غلو کیا تھا؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ایسی بات نہ لگاؤ جو ناحق ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اللہ نے وحی نہیں فرمائی اپنے کسی رسول پر، اس کو اللہ کے ذمے نہ لگاؤ۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، غلو کس بات میں کیا تھا؟ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے عیسی بن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، بعض نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسی بن مریم علیہ السلام کی شان میں غلو کرنے کے حوالے سے اہل کتاب کو خبردار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شان میں غلو ہو جاتا ہے، اور جو غلو ہوتا ہے وہ ناحق ہوتا ہے اور وہ بے دلیل ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ ہمیشہ غلو ہی کرتے رہے ہیں نا، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے اسی آیت کو اگر آپ پڑھیں پورا تو اس میں آگے تفصیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس حوالے سے انہیں ڈرا رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا تھا کہ آپ کی امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی شان میں غلو کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی زندگی میں ہی اپنی امت کو اس بات سے خبردار کر دیا۔ یہ صحیح بخاری میں 3445 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کر دیا تھا۔ جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ بن مریم کو ان کی شان اور ان کے مقام سے اوپر لے جانے کی کوشش کی، اس طرح تم میرے بارے میں نہ کرنا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ میری شان میں غلو کرتے ہوئے مجھے الوہیت کے مقام تک نہ لے جانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اگر یہ کہنا درست ہوتا کہ محبت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، محبت میں آپ جو چاہیں کہتے رہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے جو خبردار کیا ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اسی طرح سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شام سے واپس آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کر دیا، جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ عبادت تو ایک اللہ کی ہے، عبادت کے حوالے سے تو وہ کسی کو شریک نہیں کر سکتے تھے۔ تعظیمی سجدہ انہوں نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے سر کو جھکا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا ہے؟ اور یہ سنن ابن ماجہ میں 1853 نمبر حدیث ہے، جامع ترمذی میں 1159 نمبر ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میرے سامنے سجدہ تعظیمی کر رہے ہو؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں شام میں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں اپنے علماء اور بزرگوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ہم صحابہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں، یعنی آپ کو سجدے کریں تو یہ زیادہ لائق ہے۔ وہ اپنے علماء کو سجدے کرتے ہیں جو علماء جھوٹے ہیں، جو اللہ کی خالص تعلیمات ان کے سامنے پیش نہیں کرتے، تو آپ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سچے نبی ہیں، آپ کو سجدہ کرنا تو زیادہ جائز ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تفعلوا، میرے صحابی ایسا نہ کرو، اگر یہ سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ تعظیمی کیا کرے، یہ جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے منع فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی محبت کے لیے دلیل کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے اور دلیل کے بغیر محبت نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے، یہ صحیح بخاری میں 1597 نمبر 1597 نمبر حدیث ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں کئی مقامات پہ ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ انہوں نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تو کہا کہ انی لعالم انک حجر، مجھے معلوم ہے، یہ بات بخوبی میرے علم میں ہے کہ تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، تم نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو ما قبلتک، میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ دلیل کی ضرورت ہے محبت کے لیے، حالانکہ پتھر ایک مقدس پتھر تھا تو اس سے محبت کی کیا دلیل؟ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، یہ دلیل ہے میرے پاس اس پتھر کو چومنے کی، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں کبھی اس پتھر کو نہ چومتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں 435 نمبر پہ، صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل اپنی وفات کے وقت دنیا سے جانے کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مشقت میں تھے، کبھی چادر اپنے چہرہ مبارک پر ڈالتے، کبھی اتار دیتے، بے چینی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا، فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ یحذر ما صنعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ میری امت کہیں اس خرابی میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی کہ کسی نبی کی قبر پر سجدہ کرنا یا اس کی قبر کو مسجد بنا لینا، وہاں نمازیں پڑھنا، اس طرح کے اعمال کرنا، یہ بھی غلو پر مبنی ہے اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں 26691 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا اور وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے ارشاد فرمایا جعلتنی للہ عدیلا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ اللہ کے بندے ذرا سوچ کر بات کرو، کیا بات کر رہے ہو؟ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں، مشیت و ارادہ اس کائنات میں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے، باقی ساری مشیتیں، باقی ساری مخلوق کے سارے ارادے اللہ کے ارادے کے تابع ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو یہ غلو ہے
مجھے تم نے اللہ کا شریک بنانے کی کوشش کی، خبردار آئندہ کبھی ایسا نہیں کہنا، لا بل ما شاء اللہ وحدہ، ایسے نہ کہو بلکہ ہمیشہ یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی صحابی سے بھی ایسی بات سرزد ہوئی جو ان کے علم میں نہیں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ مسند احمد میں 12551 نمبر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلمات کہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ کلمات درست ہی تھے، غلط نہیں تھے، لیکن خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے آگے بھی کچھ کہتا، یا اس سے سن کر کوئی اور لوگ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے کلمات کہہ دیتے جو غلو پر مبنی ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، لوگو اللہ کا ڈر دل میں ہمیشہ رکھنا، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، گمراہ نہ کر دے جس طرح اہل کتاب کو گمراہ کر دیا۔ انا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ، اللہ کی قسم مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں ایسی بات کرو، میری شان اور میرے مقام کو بلند کر دو اس شان اور مقام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ جو شان اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا قرآن و سنت میں رکھ دیا ہے، اس سے اوپر مجھے لے کے جاؤ تو مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے۔ یعنی یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جائے۔ اب رضوی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا جی وہ تو مٹی سے بنا ہے آدم اور میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا میں بہتر ہوں، بہتر ہو کہ میں اپنے سے جو کام بہتر ہے اس کو سجدہ کروں، یہ میری عقل میں نہیں آتا۔ تو رضوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کو کوئی دلیل نہیں دی۔ خالق ہو کے کوئی رب نے وہ دلیل توڑی، انہیں دلیل دیتی، انہیں کہا میں آگے جو پیدا کی تو میں نے کیتا ہے، انہوں مٹی جو پیدا کیتا ہے میں اس واسطے سجدہ نہیں کرتا، رب نے آپ کو کوئی دلیل دیتی؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ابلیس کو کوئی دلیل نہیں دی تو ہم اہل حدیثوں کو کوئی دلیل نہیں دیں گے، جو چاہے ہمارے من میں آئے ہم کرتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضوی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فرمان ہی خود دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے وہ دلیل ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی جو فرمائے وہ بھی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ اپنے فرمان پر بھی کوئی دلیل دینے کا بڑا محتاج ہے؟ ہم محتاج ہیں رضوی صاحب، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا ہر قول اور ہر فعل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دینے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہی دلیل ہوتی ہے۔ تو آپ نے معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ چونکہ اللہ نے دلیل نہیں دی تو میں نے بھی دلیل نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، یہ سورہ نور آیت نمبر 63 میں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کرتے ہیں، جو آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں اس انتظار میں رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کب ان کو کوئی فتنہ اور کوئی آزمائش آ لے یا ان پر دردناک عذاب مسلط ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، آپ کی یہ تنبیہ ہے اپنی امت کو، بہت تاکید ہے کہ لا تطرونی، کہ تم مجھے اس طرح میرے مقام میری شان سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کو کہ مجھے ما شاء اللہ و شئت کہہ کر جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، تم نے اللہ کا شریک بنا دیا مجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر با دلیل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول ہم وہ کریں جو قرآن و سنت کی دلیل سے ثابت ہے، بغیر دلیل کے کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں یہ ارشاد فرما دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دینی معاملے میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے لیں اسے لے لو، اور جس سے آپ روک دیں اس سے رک جاؤ۔
یعنی ہمارا دین، ہماری محبت رسول، ہر چیز ہماری دلیل کی محتاج ہے، دلیل کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ فیصلہ کن ہیں ہمارے اور آپ کے مابین، مسلمانوں کے مابین۔ جہاں بھی کسی کا کوئی اختلاف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، دلیل کے محتاج بنو۔ اب ہمارا اختلاف ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ہم کہتے ہیں کہ آپ غلو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ عین محبت ہے اور یہ ثواب ہے، تو کیوں نہ اسے قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیں، دلیل کے محتاج ہو جائیں۔ جو چیز دلیل سے ثابت ہو جائے قرآن و سنت سے، ہم اسے تسلیم کر لیں، اور جو چیز دلیل کے خلاف ہو جائے اسے ہم رد کر دیں۔ اور یہ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو محبت ہے، اللہ کی محبت بھی دلیل کی محتاج ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 ہے۔ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ جو لوگ محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ محبت الہی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، یعنی دلیل کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کے اوامر، آپ کے نواہی ہیں، آپ کی جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، محبت الہی بھی اس دلیل کی روشنی میں ہوگی، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ کی دلیل، اللہ کے فرامین، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین کی محتاج نہ ہو، اور ہر شخص جو چاہے دل میں آئے کہتا رہے؟ تو عیسائیوں کو کیا محبت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے؟ ہم کیوں ان کا رد کرتے ہیں؟ قرآن نے کیوں ان کا رد کیا ہے کہ تم نے غلو کر دیا؟ عزیر علیہ السلام کی شان میں کتنا غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ تو شان میں غلو تھا نا، وہ بھی تو محبت ہی کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلیل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔